نہج البلاغہ حکمت نمبر 6 درس نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام والصدقۃ دواء منجہ، اور صدقہ کامیاب دوا ہے۔ صدقے کا مطلب اللہ کی خوشنودی کی خاطر مستحق اور ضرورت مند کو مفت مال دے دینا، بخش دینا، عطا کر دینا۔ صدقہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، چھپ کر بھی۔ اعلانیہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے جب دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دینی ہو اور دوسروں کو بھی اس کار خیر میں شریک کرنا ہو۔ البتہ چھپ کر صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، باعث فضیلت ہے، اس لیے کہ انسان ریاکاری، دکھاوے سے محفوظ رہتا ہے، اور محتاج ضرورت مند کی آبرو اور عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور وہ ذلت بھی محسوس نہیں کرتا۔ صدقہ واجب بھی ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اور مستحب بھی ہے۔ واجب صدقہ معین ہوتا ہے، اس کی مقدار معین ہے۔ مستحب صدقے کی ثوابدید ہے، دینے والے پر کی ثوابدید پر ہوتا ہے، اس کی سخاوت پر ہے کہ وہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ مستحب صدقہ ہو یا واجب، اعلانیہ دیا جائے یا چھپ کر دیا جائے، ہر صورت انفرادی اور اجتماعی بیماریوں کے علاج میں مفید اور مؤثر ہے۔ اور آپ نے اس چھوٹے سے جملے میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، توجہ کی ہوگی کہ ایک اچھی تشبیہ دی گئی ہے کہ صدقہ کامیاب دوا ہے، دوا قرار دیا گیا، اور ایسی دوا کہ جو انسان کی بیماریوں کا حتماً حل ہے۔ اس کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک مریض جب بیمار ہوتا ہے، زخموں سے چور ہوتا ہے، وہ علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائیاں لیتا ہے، حالانکہ مریض کو پتہ ہے یا علم نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے جس سے وہ دوائی لینا چاہ رہا ہے، حتماً اور یقیناً وہ دوائی اس کے لیے مفید ثابت ہوگی یا نہیں، اس کے باوجود بھی جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، اور اگر مرض زیادہ شدید ہو اور زیادہ سخت ہو تو کوشش کرتا ہے کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس جائے، اور پھر جو وہ طریقہ کار بتاتا ہے، جو عمل انجام دینے کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ مکمل انجام دیتا ہے، اسی کے مطابق دوائیاں لیتا ہے تاکہ اس بیماری سے نجات حاصل کرے۔ صدقہ بھی دوائی ہے، لیکن ایسی دوائی کہ جس کا اثر یقینی ہے، طے شدہ ہے کہ جس سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ معاشرتی بیماریوں اور جن بیماریوں کو صدقے نے ختم کرنا ہے، اگر بیماریاں زیادہ ہو اس وقت صدقہ زیادہ دینا چاہیے۔ یہاں تک ایک روایت ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو صدقہ دو، ختم ہو جائیں پیسے، اب جو کچھ 1 روپیہ، آدھا روپیہ، 2، 4 جتنے بھی ہیں دے دو، اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ کے ساتھ اس طریقے سے تجارت کی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج صدقے کے ذریعے ممکن ہے؟ مفسرین کے مطابق، جو نہج البلاغہ کے تفسیر کرنے والے ہیں، اس کی شرح لکھنے والے ہیں، ان کے مطابق چاہے بیماری شخصی ہو یا اجتماعی، جسمانی ہو یا روحانی، ہر قسمی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے ممکن ہے۔ جب انسان کسی ضرورت مند غریب کو صدقہ دے رہا ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، تو ایک تو اس تک یہ صدقہ پہنچنے سے پہلے پروردگار عالم کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے دعا کرنے سے پہلے پروردگار عالم پشپناہ بن جاتا ہے اس شخص کا، اور وہ جب دعا کرتا ہے اس کی دینے والے کے حق میں، اس کی مشکلات اور مصائب کو دور کرنے کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا جلدی سنتا ہے، اور یہ بیماریوں کا اچھا علاج بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص کہ جو تقریباً 25 سال اس تحقیق کرتا رہا کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ ایک انگریز تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کہ جو ماشاءاللہ بہت امیر تھا، مال دولت بہت زیادہ تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، رشتہ دار احباب سارے ادھر ادھر، اور آخر اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی، وہ اکیلا رہ گیا، شدید بیمار ہوا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا۔ اب جب کہ ڈاکٹر نے اسے مایوس کیا، وہ سوچنے لگا میرے پاس اتنی دولت ہے، بینک بیلنس ہے، میں کیا کروں گا؟
کہاں چلا جائے گا یہ، میرا تو کوئی وارث نہیں ہے۔ آخر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ مال کچھ لیا اور جا کے کہیں چرچ میں دے دیا، کہیں کلیسا میں دے دیا، کہیں کسی کی غریب کی مدد کر دی، یعنی ان کاموں میں جو ہے نا وہ اب صرف کرنے لگا پیسہ۔ اب وہ غیر ارادی طور پر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے پاس جو پیسہ تھا وہ بڑھ رہا ہے، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو جسمانی طور پہ کمزوری اور ناتوانی پہلے محسوس کرتا تھا وہ اب کم ہوتی چلی جا رہی، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ 2 سال گزرنے کے بعد وہ شخص بالکل بخیر و عافیت تھا، ہر طرح کی بیماری ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس وہ گیا، جا کے علاج چیک کروایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ کچھ دنوں بعد، چند مہینوں بعد میں مر جاؤں گا اس لا علاج میں مرض کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ میں مطلب بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، تو اس نے بتایا، کہا اصل وجہ یہی ہے کہ تم نے لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں نے تمہارے حق میں دعائیں کی ہیں، اور پروردگار عالم نے تمہارے مسائل اور مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ یہ تو تھی جسمانی حوالے سے۔ اگر روحانی دیکھا جائے تو ہمارے اندر جو مال دولت اکٹھا کرنے کی وجہ سے دنیا پرستی آ جاتی ہے، یا خود پسندی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، غرور، تکبر، کنجوسی اور اس طرح کی کئی ایک اخلاقی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ صدقہ دینے سے، خیرات کرنے سے، غریب اور مسکین کی، معاشرے کے دیگر لوگوں کے حالات میں ان کا مددگار بن جانے کی وجہ سے پروردگار عالم اس بیماری سے بھی ہمیں، یہ روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے بھی ہمیں اللہ نجات دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نجات نہ صرف نجات دیتا ہے بلکہ پروردگار ہمیں ذہنی سکون عطا کر دیتا ہے، خوشی عطا کرتا ہے، مسرتیں عطا کرتا ہے، اور پھر معاشرے میں اخوت، بھائی چارہ، محبت کی فضائیں قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ضرورت مند کہ جو ضرورت پوری کرنے والے کی شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک قربتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، بھوکوں کے ستائے ہوئے ہیں، قرض دار ہیں۔ اس بہانے ان لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع مل جاتا ہے، زندگی وہ باعزت طریقے سے اس بہانے گزار پاتے ہیں۔ اور پھر معاشرے کے اندر اگر یہ کسی بھی معاشرے میں لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مال اکٹھا کرتے نہیں رہنا بلکہ خرچ کرنا ہے، ضرورت جہاں پوری کرنے کی ضرورت ہے وہاں ضرورت دینا ہے، مال خرچ کرنا ہے، تو دیکھیں آپ کے کتنے ایسے ہسپتال لوگوں نے بنائے ہیں، کتنے راستے ایسے بنائے ہیں، کتنے ایسے ادارے بنائے ہیں، مساجد بنائی ہیں، حتیٰ تعلیمی ادارے بڑے بڑے کھڑے ہو گئے ہیں، تو لوگوں کی اس بہانے ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لوگوں کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ اللہ کی دین کی راہ میں خرچ کریں، دین کے پھیلانے میں خرچ کریں، دین کے لوگوں کو دیندار بنانے کے سلسلے میں خرچ کریں، تو یہ تو اور بھی زیادہ باعث عزت ہے اور اجر الہی کے مستحق انسان قرار پاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ آج دیکھیں آپ، کرونا وائرس کی وجہ سے بھی بعض مسائل اور مشکلات درپیش ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں وہ لوگ کہ جن کے اندر انسانیت کا درد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں اور انہیں بھی احساس نہیں ہوتا کہ کون دینے آیا تھا اور کون دے کے چلا گیا ہے۔ یہ انبیاء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جو اپنے پشتوں پر لے کے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے اور ان کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ تو دوستو، میں مختصر کروں کہ اس کے بہت زیادہ فائدے بھی، دنیاوی فائدے بھی، اخروی بھی۔ دنیا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مشکلات سے بچ جاتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، یہاں تک کہ روایت ہے کہ 70 دروازے برائی کے بند ہو جاتے ہیں، 70 طرح کی بیماریاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں، عمر میں اضافہ ہے، مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے، علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اخروی یہ کہ جہنم کی آگ کے مقابل میں ایک بڑی ڈھال ہے۔ غضب خدا کو ٹھنڈا کرنا اور قبر کی گرمی جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے والا کام ہے، اور قیامت کے دن جو ہولناک منظر ہوگا، خوف کا عالم ہوگا، اس میں امان ہے یہ۔ اور صدقہ کتنا دینا چاہیے؟
کوئی ایک پانی کا گھونٹ بھی کسی کو دے دے وہ بھی صدقہ ہے، ایک اچھی بات کسی کو کہہ دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ اور کتنا اچھا ہے کہ ہم ہر روز اپنی عادت بنا لیں کہ صبح سویرے صدقہ دینا ہے، اور وہ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے جلد ظہور کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، تاکہ دنیا کے جو مشکلات میں گھرے لوگ ہیں ہم ان کے مددگار بنیں، مدد کر سکیں۔ اور اللہ نے ہمیں ہی کہا ہے، ہمیں ہی حکم دیا ہے کہ ہم ان کے مددگار بنیں۔ اللہ اس بہانے ہمیں مددگار بنے گا تاکہ انسانیت کے اندر جو درد ہے انسانی وہ جنم لے اور پیدا ہو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اس کار خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔